اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو جو اس دنیا کے اندر بھیجا ہے، اس کی زندگی یہ اس کے لیے سب سے بڑی نعمت ہے۔ پھر اسی زندگی کے اندر انسان کے اوپر دو طرح کے حالات ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ انسان صحیح سالم ہے، تندرست ہے۔ دوسرے یہ کہ کہیں نہ کہیں بعض مرتبہ انسان کے اوپر بیماری، پریشانی، رنج و غم آ جاتا ہے اور وہ اس کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے۔ یہ دونوں چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ہوتی ہیں۔ اگر صحت ہے تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہے، اگر بیماری ہے تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہے۔ اور کبھی بھی ہمیں اللہ تعالیٰ کی ناشکری نہیں کرنی چاہیے۔ چاہے ہمارے صحت ہو تب بھی ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، بیماری ہے تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ بعض لوگوں کو دیکھا یہ جاتا ہے کہ ذرا سی مصیبت، پریشانی، کوئی بیماری لاحق ہوئی، وہ فوراً اس بیماری کی وجہ سے بد کلامی کرنے لگتے ہیں۔ ان کی زبانوں سے نہ جانے کیسے کیسے کلمات نکلتے رہتے ہیں۔ آپ لوگ دیکھیں کہ کوئی انسان ذرا سی بیماری کے اندر مبتلا ہوا، اس کے اہل خانہ، ماں باپ، کوئی بھائی بہن وغیرہ، کوئی بھی اس کو ایک دم کہنے لگتے ہیں بتاؤ ساری بیماری اسی کے اوپر آ گئی، کہ اتنی بیماری کو کیسے جھیلے۔ چھوٹا بچہ ہوتا ہے کہ چھوٹا بچہ ہے کیسے بیماری جھیلے گا۔ تو یہ تمام چیزیں جو انسان اپنی زبان سے نکالتا ہے یہ بہت غلط بات ہے۔ ہر انسان کو چاہیے کہ ہمیشہ ہر حالت میں، چاہے صحت ہو، تندرستی ہو، چاہے بیماری ہو، پریشانی ہو، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہے۔ اور اس بیماری کی وجہ سے اللہ تعالیٰ انسان کے گناہوں کو معاف کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں حدیث شریف کے اندر کیا فرمایا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے بعض ایمان والے بندے اور ایمان والی بندی پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مصائب اور حوادث آتے رہتے ہیں، کبھی اس کی جان پر، کبھی اس کی اولاد پر، کبھی اس کے مال پر۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو یہ حوادثات ان کے اوپر بھیج رہے ہیں، ان کے بدلے میں، اس بیماری، اس پریشانی کے بدلے میں فرماتے ہیں کہ اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، ان کے گناہوں کو ختم کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ وہ مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملاقات کرتا ہے کہ اس کا ایک بھی گناہ باقی نہیں رہتا۔ یعنی بیماری آئی، پریشانی آئی، رنج و غم آیا، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر صبر کرتا رہا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بیماری کی وجہ سے اس کے گناہوں کو ختم کرتے رہتے ہیں۔ اور پھر کیا فرمایا حدیث کے اندر کہ جب یہ انسان اللہ تعالیٰ سے ملتا ہے، اس کے گناہ تمام کے تمام ختم ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح دوسری حدیث کے اندر فرمایا، یہ بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی راوی ہیں، فرماتے ہیں کسی مسلمان بندے اور بندی پر مسلسل رہنے والا اندرونی بخار یا سر کا درد اس کے گناہوں میں سے رائی کی دانے کے برابر بھی کسی گناہ کو نہیں چھوڑتے، اگرچہ ان کے گناہ احد پہاڑ کے برابر بھی کیوں نہ ہو۔ کیا ہے حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جب کسی انسان کو اس کے جسم کے اندر اندرونی بخار ہو جاتا ہے، جیسے دیکھا ہوگا بہت سے لوگوں کو اندرونی اعتبار سے بخار ہوتا ہے، وہ بخار انسان کے گناہوں کو ختم کر دیتا ہے، گناہ اگرچہ رائے کے دانے کے برابر بھی گناہ۔ تو آپ لوگ دیکھیں یہ حدیث کی کتاب ہے، بھری ہوئی ہے احادیث سے، اور انسان کے لیے کتنی بڑی نعمت ہے ذرا سی بیماری بھی، کہ ذرا سا سر میں درد ہوا، بخار ہوا، اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے میں آپ کے گناہوں کو معاف کر دیا۔ کبھی بھی بیماری کو برا نہیں کہنا چاہیے، ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے، صبر کرتے رہنا چاہیے۔ بعض لوگ ذرا سی بیماری میں بد کلامی کرنے لگتے ہیں، نہ جانے کیسے کیسے الفاظ ان کی زبانوں سے نکلنے لگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو صحت اور تندرستی دے، اور جو لوگ ہمارے رشتہ داروں میں، محلے میں، اہل خانہ میں پریشان ہیں، بیمار ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو صبر جمیل عطا کرے اور اس بیماری سے، پریشانی سے ان کی حفاظت فرمائے۔ آمین۔ آپ تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آگے تک شیئر کریں،
دوسرے لوگوں تک پہنچائے تاکہ تمام لوگوں کو دین کی باتیں، اللہ کے نبی کی پیاری پیاری حدیثیں معلوم ہوں۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔